اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ آج آپ احباب کی خدمت میں جنات کے ذریعے لگنے والی بیماریاں اور ان بیماریوں کا قرآنی آیات کے ذریعے علاج انشاءاللہ پیش کرنا ہے۔ آج دیکھیے، اس دور میں کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو بیماریوں کا شکار نہ ہو۔ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، دل میں گھبراہٹ ہے اور اعمال سے دور گیا ہوا ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں انسان کو نظر آتی ہیں لگی ہوئی، انسان حیران ہوتا ہے۔ آج سے 30، 40، 50 سال پہلے آپ غور کر کے دیکھیں، اتنی بیماریاں نہیں تھیں، اتنے زیادہ ڈپریشن، اینزائٹی کے جو ہے کہ مریض نظر نہیں آتے تھے۔ انزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، ایسا نظر نہیں آتا تھا، اور اتنی زیادہ بیماریاں بھی نہیں تھیں۔ کبھی کرونا ہے، کبھی کہ ڈینگی ہے، اور کیسی کیسی بیماریاں آج وجود پکڑ رہی ہیں۔ تو اس کے اندر ہم غور کر کے دیکھیں تو ان بیماریوں میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اپنی کتاب سیرت اعلام النبوہ میں بھی لکھا ہے کہ انسان کے خون کے ساتھ جن بیماریوں کا تعلق ہے، جو خون میں پیدا ہوتی ہیں، بلڈ پریشر دیکھیں، بی پی دیکھیں، ہارٹ کی بیماریاں دیکھیں، گردے کے اندر معاملات دیکھیں، دماغ کے اندر رسولیوں کا یہ انداز دیکھیں، یہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق جنات کے ذریعے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے کہ جس طریقے سے خون دوڑتا ہے۔ اور آپ غور کر کے دیکھیں، جب غصہ آئے، انسان کے خون میں جوش آتا ہے، غصہ آتا ہے، تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کہ وہ شیطان خون کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے، اور انسان کے دماغ کی طرف اس کی شدت جاتی ہے، اور انسان شیطان سے مغلوب ہو کے ایسی قدم اٹھا لیتا ہے، ہوایات منہ سے شروع کر دیتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے اس کے شر سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو یہ شیطانی چیزوں سے، کبھی وہ خون کا پتلا ہونا، خون کا گاڑھا ہو جانا، خون جم کے گلٹی بن جانا، رسولیاں بن جانا، یہ آج ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا اس فیلڈ سے تعلق ہی نہیں رہا، اس لیے ہمیں یہ بات عجیب سی لگتی ہے۔ ڈاکٹر اور میڈیکل اگر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیتی ہے تو اس پہ ہم ایک دم ایکسیپٹ کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن مشائخ علماء قرآن و سنت پہ غور کر کے اور اس میں سے ایسے مشائخ وظائف اور ایسی چیزیں نکال کے امت کے سامنے پیش کریں، ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، لیکن آج الحمدللہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، جن لوگوں میں یہ مسائل ہیں، وہ انہیں انزائٹی ہے، انہیں بلڈ پریشر ہے، ان کے دلوں میں گھبراہٹ ہے، وہ اعمال سے دور ہو رہے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے کوشش یہ کرتا ہے اس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق توڑ دو، کیونکہ جب تک اس کا تعلق اللہ جل جلالہ سے جڑا رہے گا نا، تو اس پہ شیطان حملہ نہیں کر سکے گا۔ اب دیکھیں، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہمیں بتایا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آپ قرآن کی برکات لینا چاہتے ہیں تو شیطان مردود سے پناہ لے کر آئیں۔ تو یہ شیاطین و جنات ہر عبادت کے اندر خیالات اور وسوسے ڈال کے انسان کی عبادت کو خراب کرتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کے اندر، ایک تو جنات اور شیاطین یہ جو بیماریاں لگاتے ہیں یا وہ سبب بنتے ہیں، اس کے اندر بعض وہ چیزیں ہیں جو ہماری ذاتی ہیں، ہماری کمزوری ہیں، جس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، آج سے 70-60 سال پہلے دیکھیں تو یہ سے بھی تھوڑا کم دیکھیں تو ہمارے ہاں عام دیہات میں یہ ہوتا تھا کہ بستی سے کافی آبادی سے دور جا کے ٹوائلٹ ہوتی تھی، وہاں جا کے قضاء حاجت کرتے تھے، اور وہ شیاطین اور جنات کا گھر ہوتا ہے، گندے شیاطین اور جنات واش روم میں رہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ایسا ہو گیا کہ گھر بناتے تھے، گھر کے کنارے پہ واش روم ہوتا تھا،
اس کے اندر جا کے جو ہے کہ وہ قضاء حاجت ہوتی تھی، اور وہ گھر سے دور، جس طرح کتے کو گھر سے بالکل کنارے پہ باندھتے تھے، حویلی کے اندر تو واش روم بھی کے کنارے پہ ہوتا تھا۔ پھر مزید یہ ہوا، اس کو کچن کے ساتھ جوڑ دیا، جہاں کچن ہوتا تھا ساتھ واش روم ہوتا تھا۔ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، اور یقیناً جو بڑی عمر کے حضرات، میری مائیں بہنیں یا میرے بزرگ سنیں گے اس بات کو، یقیناً ایکسیپٹ کریں گے ایسا ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے کیا کیا، ان کو اپنے کمرے کے اندر اٹیچ باتھ بنا دیا۔ اب وہ جنات اور شیاطین کی جگہ تھی، ہم نے خود کھینچ کے ان کو گھر میں لایا۔ ایسا کون سا تویز ہو جی، تویز دیں جی جنات گھر سے بھاگ جائیں، آپ نے خود دعوت دے کے گھروں میں لائے ہوئے ہیں۔ واش روم آپ کے گھروں میں ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو ہے کپڑے بھی جو ہے کہ لٹکاتے ہیں، اور ساری وہ چیزیں جنات کا وہ مسکن بنا ہوا ہے، گھروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ گھروں کے اندر انتشار ہے، اختلاف ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو شیاطین کے مسکن ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انصار کے سردار ہیں، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دفعہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ ایک قافلے میں جا رہے تھے، تو وہ قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ بیٹھے، اور ساتھی ان کے دور ہو گئے، کیونکہ وہ قضاء حاجت کر رہے ہیں، تو یہ ذرا باہر ہو کے جو ہے کہ وہ ان کے سارے رفقا تھے، جہاد کی نیت سے جا رہے تھے۔ کافی دیر ہو گئی، جب وہ قضاء حاجت سے فارغ نہ ہوئے تو جا کر دیکھا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شہید ہوئے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، دائیں بائیں دیکھا کہ یار ہمارے علاوہ بندہ آیا کوئی نہیں ہے، ہم سارے لوگ پہرے دار کھڑے ہیں، یہ کدھر سے کیا معاملہ ہوا؟ تو آواز آئی، قتلنا سعد بن عبادہ ربینا بالفؤادہ، ہم نے سعد بن عبادہ کو قتل کیا اور ہم نے ان کے دل پہ جو ہے کہ وہ خنجر مارا ہے، تیر مارا ہے، نیزہ مارا ہے۔ تو دیکھا واقعتاً یہ جنات کا حملہ تھا جو ان پہ ہوا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پھر جب بھی آپ قضاء حاجت کے لیے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کا اہتمام کرو، یہ دعا پڑھ کے اندر جاؤ۔ تو یہ ایک واش روم اندر آ گئے، اس کی وجہ سے پھر ہماری ماؤں بہنوں نے، بیٹیوں نے پاک رہنا چھوڑ دیا، زیادہ ناپاک رہتی ہیں، اس وجہ سے شیاطین و جنات ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، دین کی بات نہیں ہوتی، وہ گھر قبرستان ہوتا ہے، قبرستان میں شیاطین جنات رہتے ہیں، یہ بھی سبب ہے ہمارے گھر میں جنات کے آنے کا۔ پھر ہمارے بچے دینی تعلیمات سے روشناس نہیں ہوتے، گھروں میں ٹیلی ویژن ہے، گانا ہے، موسیقی ہے۔ پھر اسی انداز میں سب سے بڑی چیز جو خطرناک ہمارے پاس آئی ہوئی ہے وہ موبائل ہے۔ اس ٹچ موبائل نے ہماری نوجوان نسل کی زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ اچھے پروگرام بھی چلو آ رہے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد اکثر فرماتے ہوتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ جو انسان اللہ کے ذکر سے جو چیز کو غافل کر دیتی ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، یہ ساری رات نوجوان بچے یہ موبائلوں کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، نظریں بھی خراب ہوتی ہیں، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، سوچ بھی گندی ہوتی ہے، گناہوں کی طرف جانے کا دل کرتا ہے۔ یہ دوسری بنیادی چیز ہے کہ جو جناتی بیماری کو اپنے گھروں میں لاتی ہے۔ اور اس لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ موبائل پکڑو تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو، کہ یہ ساری گندگیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ اگر آج ہم پاک صاف رہنا شروع کر دیں، اپنے واش روم کو صاف رکھیں اور دعا پڑھ کے اندر داخل ہوں اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اور بچوں میں سنت والی زندگی لانے کی کوشش کریں، گھروں میں اعمال کے فضائل کی ایسی تعلیم ہو، سیرت کی باتیں ہوں، درود شریف کا اہتمام ہو، انشاءاللہ ان اعمال سے یہ جنات شیاطین گھروں سے نکلیں گے۔ میں آپ کو قرآن کریم کی عروس جو دلہن ہے سورہ رحمان، اس کی آیت مبارکہ کا وظیفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں آیت مبارکہ کو، اور یاد رکھنا میں ہمیشہ اپنے متعلقین دیکھنے والوں کو ضرور عرض کرتا ہوں کہ وضاحت میں تاثیر آپ کی نماز سے آئے گی، آپ کی سنت والے اعمال کرنے سے آئے گی، اور کوشش کریں حلال کھائیں۔ جب حلال کھائیں گے تو اعمال صالحہ کرنے کا دل کرے گا۔ مشکوک اور حرام چیزوں کا جب نوالا آپ کے پیٹ کے اندر جائے گا تو وہاں نیکی کیسے ہوگی؟ ہمارے حضرت جی فرماتے ہوتے تھے کہ اس سے انسان کے اندر جا کے وہ کھجلی کرے گا اور گناہ کروا کے چھوڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے رزق حلال کھائیں،
بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، سنت کے مطابق کریں۔ اور سورہ رحمان کی یہ آیت مبارکہ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یقین کامل کے ساتھ 11 مرتبہ روز پڑھنے کا معمول بنائیں۔ 21 دن اس کا اہتمام کریں اور اس کو پانی پہ دم کر کے گھروں میں چھڑکاؤ کریں اور پانی پئیں بھی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر سے جنات کے لگنے والی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ بسم اللہ کے ساتھ اس آیت مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اور دوسرا، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو اس بات کا پابند بنائیں کہ واش روم میں جانے سے پہلے، بایاں پاؤں رکھنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب وہاں سے باہر نکلیں تو پھر غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ 2 یہ عمل ہو گئے۔ اور تیسرا، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو اونچی آواز میں بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ ان 3 اعمال کی برکت سے جنات کے ذریعے آنے والی بیماریاں، جادو کے ذریعے آنے والی بیماریاں، گھروں کی لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، بے چینیاں، ڈپریشن، انزائٹی، انشاءاللہ اگر آپ نے پابندی کے ساتھ یہ عمل کیا، آپ کی بالکل جان چھوٹ جائے گی اور پرسکون زندگی آپ کو نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔